ذوالفقار بدر صاحب، سر بلاول بھٹو آئینی ترمیم کے ذریعے نئی عدالت کے قیام پر اب فٹ فرنٹ پر آ گئے ہیں. اتنا تو گورنمنٹ پروپیگیٹ نہیں کر رہی جتنا وہ کر رہے ہیں. تو بتائیے گا کہ ان کی تقاریر سے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ مولانا نے شاید ریٹائرڈ ججز کو آئینی عدالت پہ لگانے اور توسیع نہ کرنے کی شرائط پہ مان لی ہیں. آپ تک کتنی حقائق اس حوالے سے آپ اس سے آگاہ ہیں؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یہ ویژن تھا. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ لکھا گیا تھا اور اس کے اوپر دونوں بڑی پارٹیوں نے اتفاق رائے کیا تھا. اور 18th امینڈمنٹ کے اندر اس کا طریقہ کار ججز کی اپوائنٹمنٹ کا اور یہ ساری چیزیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی وہ اپروو کر دی گئی تھی کہ اس کے بعد بلیک میل کر کے کہ چودھری افتخار نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو یہ بولا تھا کہ اگر آپ نے 19ویں امینڈمنٹ نہ کی اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کا اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا رائٹ واپس نہ کیا تو میں 18ویں ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کر دوں گا. تو اسی بیس کے اوپر حکومت اس ٹائم پہ جو ہے وہ بلیک میل ہوئی اور 19ویں ترمیم آئی. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بھٹو صاحب کا بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن ہے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا، اس چیز کو لے کے آگے چلے ہیں کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے تاکہ عام عوام کو ان کے کیسز کے اندر جو دادا پوتا کیس ہے، جو سول یا کرمنل کیسز 30 سال لگ جاتے ہیں، 20 سال لگ جاتے ہیں. آج بھی سپریم کورٹ میں اگر دائری کی جائے تو اس کو 4 سے 5 سال لگتے ہیں سول اپیل یا کرمنل اپیل کو لگنے میں اور سننے میں، اور وہ بھی کوئی ٹائم پیریڈ فکس نہیں ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ عوام کو جلد از جلد ریلیف ملے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی تھا اور پیپلز پارٹی خواہاں بھی تھی، کوشش بھی کر رہی ہے. بالکل صحیح. نعیم صاحب، سر ابھی آپ نے بات سنی، آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کنٹروورشل کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کو تعیناتی سے پہلے؟ کیونکہ اگر ایسے ہی ہو گیا اور آپ لوگ ان کی حمایت میں اسی طرح بیان دیتے رہے تو اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا تو سیاسی مخالفین کہیں گے کہ یہ آپ کی پارٹی کے جج ہیں. نہیں دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے بالکل کہ ان کو کنٹروورشل کر رہے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی 87 دن جو ہے پہلے ہو گیا تھا، تو ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے. اور جہاں پر وہ بات ہے وہ تو آزاد عدلیہ کی بات کر رہے ہیں. وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک وزیر اعظم چاہے وہ عمران خان صاحب بھی ہوں اور وہ ان کی مرضی کا کوئی ایسا جج بٹھایا جائے یا ایسی کورٹ بنائی جائے جہاں پر ان کی مرضی کے ججز بیٹھے ہوں یا پیپلز پارٹی کے خلاف وہ فیصلے کریں یا نون لیگ کے خلاف کریں یا دیگر جماعتوں کے خلاف کریں. بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم بن جائے گا جس کے مطابق جو ہے عدلیہ کمپرومائز ہو جائے گی. ایک جوڈیشل سسٹم، ایک آئین کے مطابق آپ کے 3 ستون ہے، عدلیہ ہے، مقننہ ہے، انتظامیہ ہے. جہاں انصاف کی بات ہے، آج ججز نے لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کو، اور قاضی فیصل صاحب کیوں نہیں ان ججز کو انصاف دے؟ چلے ہماری چھوڑ دیں، پاکستان تحریک انصاف کی بات چھوڑ دیں، اقامہ شہری کی بات چھوڑ دیں. پاکستانی نہیں ہوں گے، وہ ہندوستانی ہوں گے یا وہ انڈیا کے ہوں گے یا وہ افغانستان کے ہوں گے یا کہیں کے ہوں گے. ہم سارے جو ہیں وہ بالکل پاکستانی نہیں ہیں. وہ تو چلیں ٹھیک ہے، اس نقطے کے اوپر ہی آتے ہیں، لیکن کم سے کم اپنے جو کلیگ بھائی ہیں ان کے لیے انصاف دیں، جس سے واضح نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح سے باعث ہیں، کس طرح سے ملک کو اندر قانون کی دھجیاں اڑانے میں اور ملک کے اندر ظلم و جبر کو طول دینے کے اندر وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ہونے جا رہی ہے. اس میں اگر پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، یہ تو ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ حکومت کے پاس وہ مسودہ ہے، حکومت کے پاس مسودہ ہے، مسودہ پہنچا نہیں ہے. تو جب مسودہ آیا تو قانون کہتے ہیں آ گیا، لیکن اس کے بعد بھی کسی کے پاس پورا نہیں تھا. کوئی کاپی لے کر پھر رہا تھا کہ کوئی کاپی لے کر پھر پتہ نہیں وہ کس نے مسودہ بنایا. تو ایسی ترامیم جو کہ صرف اور صرف اس لیے مانی جا رہی ہیں یا اس کے اوپر ہاں کی جا رہی ہے کیونکہ آپ خود چور ہیں. جب چور ہوتا ہے بندہ تو پھر آپ آگے سے نہ نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی بھی آگے تلوار لے کر کھڑا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی. بالکل صحیح.